حضرت عمر کا دیکھیے حضرت عمر کا دیکھیے ایمان بلبلا ایمان بلبلا کی ہوگی نماز کعبہ میں اعلان کر دیا اعلان کر دیا میں سیدھے سیدھے آپ کو لے چل رہا ہوں میدان خطابت میں اور ہماری فہرست میں 3 ایسے نایاب نگینہ موجود ہیں عزت مآب شہنشاہ خطابت حضرت مولانا مفتی پرویز صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاد مدرسہ فرقانیہ گونڈا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب قاسمی اور حضرت مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی یہ 3 مقرر ہیں ان 3 مقرروں میں سے ایک مقرر کا آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان 4 شعروں سے حضرت مولانا ریاض صاحب قاسمی دبرباد کو دامت برکاتہم عالیہ کا استقبال کر لیا جائے کہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے ماں طلب چوب کہ ہم میک آپریٹر صاحب اس میں تھوڑا سا ٹریور اور ایکو ڈال دیجئے کہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے ماں طلب چوب کہ ہم لے جامِ شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کہ ہم مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے ماں طلب چوب کہ ہم لے جامِ شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کہ ہم شمع یقین کے پروانے شولوں سے محبت کرتے ہیں ہم شمع یقین کے پروانے شولوں سے محبت کرتے ہیں عزیز ہماری راہوں سے ہم موت کی عزت کرتے ہیں آئیے استقبال کریے جناب حضرت مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کہ اس کے ادنا ہونے کی مثال ہے کہ نہیں یہ اس کے ادنا ہونے کی مثال ہے کہ نہیں ہر ایک شے پہ عروج و زوال ہے کہ نہیں یہ اس کے ادنا ہونے کی مثال ہے کہ نہیں ہر ایک شے پہ عروج و زوال ہے کہ نہیں میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں میں خون بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں فقیہ شہر بتاؤ حلال ہے کہ نہیں فقیہ شہر بتاؤ حلال ہے کہ نہیں آئیے استقبال کریے حضرت والا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم معزز سامعین جس موقع اور مناسبت کی وجہ سے اس جلسے کا آغاز ہوا ہے وہ موقع ہے 12 ربیع الاول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر آپ کی زندگی پر آپ کی سوانح پر لب کشائی کی جائے اسی لئے بہتر بھی سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اجمالی طور پر ہمارے سامنے آ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جس سے بھی محبت رکھتا ہے جس سے بھی عقیدت رکھتا ہے اس کی زندگی کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے فالو کرتا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہیں رونالڈو کہیں اس طرح کے جو دنیا کے اندر ایک طرح سے لوگوں کے نزدیک ہیرو سمجھے جاتے ہیں ان کی نقل اپناتے ہیں ان کی طرح بال رکھتے ہیں ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں لباس بھی چہرہ مہرہ غرضے کی سر سے پیر تک ہر چیز اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں ان سے ایک عقیدت تو بتلائیے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں عاشق رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو شاید
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے محبت ہونے کا ہم دعویٰ صرف کرتے ہیں لیکن حقیقت میں محبت ہے نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجمالی زندگی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سب لوگ ایک مرتبہ پیارے نبی محسن انسانیت و محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. یہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو مکہ کے اندر ایک عجیب طریقے سے یعنی ماحول تھا. ایک کفر و شرک اور گھنگور گھٹائیں ظلم و ستم کی چل رہی تھی، چھائی ہوئی تھی. اسی کے بیچ اللہ تبارک و تعالی نے مکے والوں پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر احسان فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاران کی چوٹیوں سے عروج مسعود ہوا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اشارات کیا ہیں، تو سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی محمد اور احمد یہ مکہ کے اندر بلکہ عربوں کے اندر سب سے پہلے نام یعنی رکھا جانے والا ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا، ایک نیا نام ہے. دوسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں کہ آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. کسی تجارتی سفر اور مقصد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہوئے تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننیحال بھی مدینہ ہے اور اچانک وہیں طبیعت خراب ہوتی ہے اور روح پرواز ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں تو اس سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے. ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں کہ ادھر کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو اس بات کی شہادت دے رہے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والی جو ہستی ہے یہ اسی طرح کچھ خاتمہ اور کچھ ضلالت و گمراہی کو مٹانے والا ہے. اس واقعات کو کہا جاتا ہے ارہاس اور ارہاسات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دے رہے تھے جو واقعات کو ارہاسات کہا جاتا ہے. وہ واقعات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہیں، بطن مادر کے اندر ہیں، اور کیا کہ ایک دیکھتے ہیں روشنی ہوتی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک چمک جایا کرتی ہے. یہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے خود دیکھا. یہ واقعہ بتلا رہا ہے کہ جس شخصیت کا عروج مسعود ہونے والا ہے یہ اسی طرح یعنی ہدایت کے اور نور سے پوری دنیا کو منور کر کے چھوڑے گا اور منور کر کے رکھے گا. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات پر قربان جائیں کہ سب سے پہلا جملہ یہ انگلی اٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل رہا ہے کیا چیز؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آج بتائیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، آپ سے محبت کی ایک کہہ لیجئے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مثال پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اور ہمارے بچوں کے طور طریقے، ہماری اپنی لائف، ہمارے بچوں کی زندگی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ ضرور دیکھیں. کیوں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا ہیرو بنانا ہے تو اس کے مطابق اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی شخصیت، جس کے کلام، جس کی زندگی کا پروٹیکشن اللہ نے کیا ہے، حفاظت اس طرح کیا ہے کہ آج تک 14,500 سال ہو گئے کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، نہ اٹھا سکا ہے. کیوں؟ پوری بچپن سے لے کر کے آخری عمر تک گھر کی زندگی
زندگی ہو یا باہر کی زندگی، تمام کے تمام محدثین نے جا کر کے ضبط کر لیا ہے کتابوں کے اندر، یعنی محفوظ کر دیا ہے، کتابوں کے اندر ضبط کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ آج تک کوئی بھی جا کر کے ایک انگلی اٹھانا بھی چاہے تب بھی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی کوئی بھی ہستی ہو، لیکن اس طرح کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، ادھر صبح کا وقت ہے، ادھر پیدائش ہوئی ہے، ادھر کیسر و کسرا کے وہاں پر 14 کنگرویں، جس کو کہ گنبد یہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ بحیرہ ساوی نام کا ایک جو دریا تھا، ایک جھیل تھا، دفعتاً خشک ہو جاتا ہے، اور یعنی کسرا کے وہاں رومیوں کے ہاں ایک آگ جل رہی تھی، آتش کدہ تھا جو ہزاروں سال ہو گئی کہ اس کی آگ نہیں بجھی تھی، جس سے وہ یہ ایک نیک پالی لیتے تھے کہ جس دن یہ آگ بجھ گئی اس دن ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچانک وہ آگ بجھ جاتی ہے، اچانک آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ بتلانا اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھیے جس طرح یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، یہ نبی رحمت ہیں، یہ ساری گمراہی کو، ساری ضلالت کو، سارے کفر اور شرک کو، سارے ظلم اور ستم کو، ہر چیز کو ختم کر کے ایک نیا ماحول اور کریٹ کریں گے، تیار کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد جو عربوں کا ایک دستور تھا کہ علاقے کے دیہات کے عورتیں آتی تھیں اور شہر کے بچوں کو لے کر چلی جاتی تھیں، وہ دودھ پلاتی تھیں، دودھ پلانے سے ان کی پرورش ہوتی تھی۔ کیوں؟ دیہات کا ماحول جو تھا وہ ایک نیچرل ماحول، فطری ماحول، وہاں بچوں کی پرورش ہوگی، وہاں کی آب و ہوا کے اندر کوئی بھی آمیزش ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، ہمارے بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی، اس کی زبان خالص رہے گی۔ لیکن اب معاملہ الٹ گیا ہے، ہمارے ہندوستان میں شہروں کی زبان تو اچھی ہے لیکن دیہات کی زبان نہایت ہی گڑبڑ ہے۔ لیکن عربوں کے اندر دیہات کی زبان نمبر 1 مانی جاتی تھی، لیکن شہروں کے اندر لوگوں کے اختلاط کی وجہ سے، لوگوں کے ملنے جلنے کی وجہ سے زبانیں خراب تھی۔ وہاں کے ماحول میں پلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا، لیکن لے جانے کے لیے جب وہاں کے بنو سعد کی عورتیں آتی ہیں اور مکہ کے اندر گھر گھر جا کر کے عورتیں بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، ان میں سے ہر ایک جلدی جلدی آ کر کے جو بھی جاتا پوچھتا کوئی بچہ ہے، بتایا جاتا کہاں ایک بچہ ہے، پوچھتا کے گھر کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا بتاتے ہیں اس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ہر ایک ریفیوز کر دیتے، انکار کر دیتے۔ کیوں؟ دادا کہیں سے انعام ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا، اس لیے سب نے انکار کر دیا۔ لیکن کسی کو کیا معلوم تھا جس بچے کو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ بچہ نہیں، وہ محسن کائنات ہے، وہ بچہ نہیں، وہ انسانوں کا رکھوالا ہے، وہ بچہ نہیں، وہ انسانوں کو عزت دینے والا ہے، وہ بچہ نہیں، عورتوں کی عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والا بچہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یعنی شوہر کے مشورے سے لے کے چلتے ہیں تو وہی دبلی پتلی اٹھنی جو پہلے آتے وقت چل نہیں پا رہی تھی، جاتے وقت برق رفتاری اور سرعت رفتاری اتنی تیز چل رہی ہے کہ ساری سہیلیاں کہتی حلیمہ تمہاری اٹھنی کو ہو کیا گیا ہے، کیا ہو گیا، کیوں اتنی تیز چل رہی ہے؟ لیکن حقیقت میں نہ کھانے کی برکت تھی نہ کسی اور چیز کی برکت تھی، برکت تو اس یعنی نو مولود بچے کو جو گود میں اٹھایا تھا اس کی برکت سے اٹھنے کے اندر اللہ نے برکت دے دی تھی۔ یہی نہیں، جب گھر پہنچتے ہیں تو ایک ایک بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپن ہی سے جا کر کے دکھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے کہ پورے علاقے کے اندر سارے لوگوں کے جانور جاتے، بکریاں اونٹ چر کر آتے تھے، دودھ اتنا نہیں دیتے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اونٹ اور بکریاں جب جاتی چر کر آتی تو بے شمار، پہلے اگر 1 لیٹر تو اب اس کے 10 گنا اور بھی زیادہ دینے لگے۔ لوگ سمجھتے شاید کسی چراگاہ، چرنے کی جو جگہ ہے وہاں چرنے کی برکت ہے، لیکن حقیقت یہ کہ چرنے کی برکت نہیں تھی، وہ تو برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو محسن کائنات جو رحمت للعالمین ہے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں پلتے رہے اور ساتھ میں وہاں پر اپنے ایک رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ رہتے رہے۔ ایک دن بکریاں چرانے جاتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ 2 سفید پوش شخص آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں اور سینہ چاک کر دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں۔ یہ ان کے رضائی بھائی جب دیکھتے ہیں تو ایک
دوڑے دوڑے ہانپتے کانپتے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان ابو جان یہ کیا ہوا؟ ایک تو ہمارے قریشی بھائی کو دو لوگوں نے سینہ چیر کر کے ہلاک کر دیا۔ ماں باپ بہت ڈر جاتے ہیں، یعنی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں ڈر کے پہنچتے ہیں۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، لیکن حقیقت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کو کھول کر کے علم و حکمت، انوار اور کہہ لیجئے کہ جواہرات، رحمت، لوگوں کے تئیں ہمدردی، ایثار، غمخواری، دوسروں کی رکھوالی کرنا، غریبوں بے سہاروں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سینے کے ودیت کر رہا تھا۔ اس طرح گزرتا رہا، عمر 6 سال کی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو والدہ لے کر کے مدینہ اپنے کہ لیجئے مائکے چلی جاتی ہیں۔ وہاں سے کچھ دن ٹھہر کر جب لوٹتے ہیں تو مکہ سے 6 میل یا 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو ابوا کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا چیز؟ ابوا۔ وہاں پہنچتے ہیں، شام کا وقت ہے، بالکل مغرب کے قریب کا وقت ہے، اور قافلے میں صرف 3 لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ اور ایک باندھی ام ایمن، بس 3 لوگ۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بتلائیے مغرب کا وقت ہے، گھر سے 2 دن کے سفر سے دور ہے، ننیحال سے بھی جا کر دور آ گئے ہیں، وہ بھی کون؟ باپ کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا ہے، اور ماں وہ بھی 6 سال میں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، قبر کے سرہانے کے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں ماں مجھے تو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ ماں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ ام ایمن یہ پکڑتی ہیں، اس کے بعد اس پہاڑی سے نیچے چونکہ اتر کر جانا تھا، نیچے اتار لے کے آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑاتے ہیں جسم اور پھر دوڑ کر چڑھ کے جاتے ہیں اور قبر سے یوں چمٹ بالکل کچھ دیر تک روتے رہے، پھر آخرکار لے کر کے وہ چلی جاتے ہیں مکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماں سے محبت اور یہ جدائی کی، یہ امت کی غم کے اندر، لوگوں کی بھلائی اور ایثار کے اندر اتنا جٹ جانے کی وجہ سے یہ ظاہر نہیں ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ حج کرنے جا رہے ہیں تو سارے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، روکنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ذرا ٹھہرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ کی قبر پر جاتے ہیں اور یوں بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سر جھکا کر بیٹھتے ہیں، 1 2 4 10 منٹ، آدھے گھنٹے نہیں، تقریباً 1.5 2 گھنٹے بیٹھ کر کے روتے رہے، اور وہ تقریباً جو مانتے ہیں 57 سال تک اپنی ماں کی محبت کو چھپائے رکھا تھا، وہ آج آنسو بن کر کے نکل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ماں کی خدمت کے بارے میں؟ اگر میں عشاء کی نماز میں جماعت میں کھڑا ہوتا، نیت باندھ چکا ہوتا، میری ماں آواز دیتی محمد، تو میں نے چھوڑ کر چلا جاتا اور ماں کی خدمت کرنے کے لیے ماں کے حکم کو پورا کرتا۔ بتلائیں ہم نبی کے یعنی کہ دیوانے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، کتنے ہم میں سے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ کون ہے آپ میں سے، ہم میں سے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا سر دباتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے؟ کون ہے جو ماں باپ کے کپڑے دھو دیتا ہے، کبھی سر میں تکلیف ہے پیروں ہاتھوں میں دبا دیا کرتا ہے، ان کی خدمت کر دیتا ہے؟ لیکن اگر دوسری چیزوں میں تو ہم سارے سب سے پہلے ہاتھ ہم اٹھائیں گے، لیکن ماں باپ کی خدمت کے لیے نہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، بس اس کے آگے خدمت کرنے بات باقی ہے، نبی کے ماننے والے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نبی کے ماننے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو فالو کریں۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسلمان کے سامنے آئینے کی طرح ہونا چاہیے، ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر کے آخر تک دیکھنے، اسی کے مطابق دیکھنے اور چلنے کی کوشش کرے، اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر ہم نبی کے یعنی محبت کرنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، ورنہ پھر زبان سے تو کہہ لیجئے یہ ایک ہے یعنی عربی کا شعر تسمعوا بالمعید خیر من التراب، ہاں سن لیجئے، بس آگے کرنے کو نہیں دیکھیے۔ خیر عمر بڑھتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور آپ کی دیکھ ریکھ آپ کے دادا عبد المطلب کرنے لگتے ہیں۔ 8 سال 2 مہینے 10 دن ہوتے ہیں کہ اچانک وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ دیکھیے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے، 6 سال بعد ماں جا رہی ہے، پھر 8 سال بعد میں دادا بھی چلے گئے، اور یہی نہیں
کیا وہ غم کا سال. خیر اس کے بعد حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا واقعی انہوں نے بہت ہی زیادہ یعنی دیکھ ریکھ پرورش کی. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ابو طالب جا رہے تھے اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام سفر کر رہے تھے. راستے میں یعنی نستورہ راہب ان لوگوں سے یعنی وہ ملاقات ہوئی اور اس نے ابو طالب کو پہچان لیا, بلایا, پوچھا کہ یہ کون ہے. پہچانتے بچے کو بتایا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. پھر سوال جو کرتا ہے کیا چیز کی, کیا ہے اس بچے سے تم کو محبت ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں بالکل بلا شبہ, دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو بتایا اگر محبت ہے تو اس بچے کو آگے مت لے جائیے. کیوں آگے اگر لے کے جائیں گے تو ملک شام کے اندر یہود ان کو مار ڈالیں گے. چونکہ جو میں نے آسمانی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پڑھے ہیں, سر سے پیر تک اس بچے کو دیکھا, تمام کے تمام اوصاف اس بچے میں پائے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ آخری نبی ہے, اس لیے اس کو مت لے جائیے. خیر واپس چلے آتے ہیں. عمر یوں ہی گزرتی رہی. پھر 24 سے 25 سال عمر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ابو طالب میں بات ڈالتا ہے اور آپ کی شادی ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو جاتی ہے جو بیڈو تھی. بیڈو کہتے ہیں کہ بیوہ. خیر یہ وقت چلتا رہا, 40 سال کی عمر. یہ بہت سارے اور چھوڑ رہے ہیں, اختصار کر رہے ہیں. 40 سال میں جب نبوت ملتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے کیا چیز کی, اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں, ڈرائیں. قرآن پاک کی آیت ہے وہ 19ویں پارے صفحہ نمبر 14 کی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کو پہلے سمجھائیں, باہر نہ جائیں. ابھی آپ گھر والوں کو, عیسیٰ اقارب کو, رشتہ داروں کو جا کر کے آپ دین کی بات سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, مجھے مان لو, میرے لائی ہوئی میری بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر لو, کامیاب ہو جاؤ. 3 سال تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ تمام لوگوں کو جا کر کے دین کی دعوت دیجیے اور اپنے رسول اور نبی ہونے کا اعلان کیجیے. برملا یہ بتلائیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا نبی پیغمبر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مکہ والوں بتاؤ, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں, اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے بے زبان ہو کر کیا کہا کہ ضرور, آپ تو صادق اور امین ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کسی کو دھوکہ نہیں دیا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, کبھی کسی نے جھوٹ دیکھا ہی نہیں, ہم کیسے جا کر کے آپ کی بات نہیں مان سکتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں کیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول مجھے مان لو, کامیاب ہو جاؤ گے. کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سننا ہوتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک عجیب سا بھوچال, مکہ والوں بھوچال آ جاتا ہے. ابو لہب کی زبان سے کلمات نکل جاتے ہیں, تبن لک لہذا جمعتنا, کیا اسی لیے آپ نے ہم کو جمع کیا تھا اور کوئی کام نہیں رہ گیا؟ لیکن یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوئی, اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور ناگوار گزرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورت کا نزول فرمایا, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ پوری سورت نازل کر دیا کہ اے نبی آپ بہت رنجیدہ نہ ہوں, یہ آپ ہم کو چھوڑیے, آپ کا جو مشن ہے, آپ کا مشن کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے, آپ کا مشن ہے لوگوں کو بھٹکے ہوئے اللہ سے ملانا ہے, یہ کام کرتے رہیے, باقی ہم دیکھ لیں گے. خیر یہ اختصار کہتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ نہیں مانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر فرمایا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر 3 بڑے بڑے سردار تھے جن کو عبد یا لیلہ اور 2 بھائی, ان لوگوں سے ملاقات کریں گے, دین کی باتیں سمجھائیں گے, ہو سکتا ہے لوگ مان لیں. وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اللہ کا نبی ہوں, میری بات مان لو, میری تصدیق کر دو. اس نالائق نے کمبخت نے کیا کہا کہ اللہ کو اگر رسول بنانا ہی بھیجنا تھا تو تم جیسا غریب, مجھ جیسے مالدار کو جا کر کے بنانا چاہیے تھا رسول, آپ کون ہوتے ہیں؟ خیر یہی نہیں, اس کے جب بھائی کے پاس جو دونوں بھائیوں نے بھیجا کر کے بیتکا سا جواب دیا اور یعنی شہر کے علاقے کے اوباش بچوں کو لگا کے پیچھے کی جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یعنی کہ محمد اس شخص کے اوپر پتھر پھینکیے, گالیاں دیجیے, سیٹی بجائیے, دوڑائیے, تکلیف پہنچائیے.
کہا جاتا ہے کہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹیاں بجائے اور مارنا شروع کیا اتنا زیادہ کہ سر سے پیر تک خون بہ رہا تھا، اور یہ جوتیاں جو ہوتی چپل یہ جا کر کے خون سے چپک گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہیں، اور جب دیکھا کہ ایک دو پتھر نہیں سینکڑوں کی تعداد پتھر گر رہے ہیں اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غشی آنے لگی، تو آپ کے غلام زید انہوں نے کندھے پر اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھاگ کر چلے۔ ایک باغیچے پہنچے، جو باغیچہ تھا جو مکہ کے ایک بہت سخت دشمن جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کے باغیچے میں پہنچتے ہیں۔ بہت زیادہ موسم خراب ہو رہا ہے، خیر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور کچھ آرام کرنے لگتے ہیں۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا کہ یہ شخص، اس نے اپنے نوکر عداس جو نینوا کا رہنے والا تھا اس کو کچھ پلیٹ یعنی انگور دیا کہ جاؤ اس شخص کہہ دینا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ ہے، اس کو انکار نہیں کرنا۔ خیر وہ لے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسی وقت یہ سارا واقعہ پیش ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہلکا سا یعنی ریلیکس ہوئے، پھر کئی فرشتے آ رہے ہیں، حضرت جبریل السلام الگ آ رہے ہیں، کچھ اور فرشتے الگ الگ کہ آپ رک دیجئے تمہیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے طائف والوں ختم کرنے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، اگر یہ نہیں تو ان کے اولاد ایمان لے کے آئیں گے۔ یہ اتنا رحم و کرم کیا، اگر وہی نبی کہہ دیتے کہ نہیں تم لوگ ہلاک و برباد ہو جاؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے الفاظ نکلے تھے اللہم انی اشکر قوتی وقلت حیلتی، یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خیر آگے کا سلسلہ، یہ ایک ہلکا سا اختصار سی موسم کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے ہر ایک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، آئندہ نسلوں کی زندگی اسی کے مطابق ڈھالنے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اور آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو ہماری زندگی میں داخل فرمائے۔ اللہ جو باتیں کہیں کہیں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔